السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ہے جنگ ذات الثلاث۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کی موجودات لی تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حجیر تھا، اور دربار ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز تامی ایک نہایت دلیر وہ جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی دھاک تمام عرب و ایران اور ہندوستان تک تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ ور ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجاج کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہرمز نے اس خط سے پہنچنے ہی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کو بڑھا۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کے سردار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو دی، دوسرا حصہ قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھا۔ تینوں سرداروں نے داہنے اور بائیں ایک ہی دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر حجیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے۔ ایرانیوں کے مقابلے اسلامی لشکر خیمہ جن ہوا۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز خالد بن ولید کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر پیادہ ہو گئے۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا۔ ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پیترا بدل کر وار خالی دیا اور پھر نہایت پھرتی سے حضرت خالد بن ولید پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً بیٹھ کے ساتھ آنگیں سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار کے چھنواتے ہی حضرت خالد کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنا سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو روکا۔ پھر دونوں فوجیں آگے بڑھ گئی۔ جنگ مغلوب شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضرت اور ہرمز کے لباس اسلحہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جس کا تاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت حضرت خالد بن ولید کے قبضے میں آئی 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیر باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلے پیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکے، مگر پھر بھی ان کے زنجیر توڑ کر بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات الثلاث مشہور ہوا۔ حضرت مثنی ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حصن المراد کا محاصرہ کیا اور اس قلعے کو فتح کیا۔ وہاں کا حاکم مقتول ہوا، اس کی بیوی مسلمان ہوئی
اور اس نے حضرت مثنہ رضی اللہ عنہ کو زوجیت میں آنا پسند کیا، اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ ذات السلاسل فتح کیا۔ اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔